دنیا کے اندر اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات بھیجی، لیکن سب سے اشرف اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں کو بنایا، اور انسانوں کے اوپر بھی اللہ نے فنا رکھی ہے۔ وہ بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ان کے اوپر بھی فنا ہے۔ وہ میں اور آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، آیا دن کوئی نہ کوئی بندہ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو میں اور آپ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے اندر آنے والی، بسنے والی ہر مخلوق اور ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ لیعبدون اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر بھیجا تاکہ میں اور آپ اس فانی دنیا کے اندر لا فانی، جو آنے والا جو دن ہے آخرت، میں اور آپ اس کی تیاری کر سکیں جو لا فانی ہے، اس کے بعد موت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ رب العزت پل صراط کے اوپر جو ہے موت کو ایک جسم دے کے، یہ جو موت انسانوں کے اوپر آتی ہے، روح نکلتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ پل صراط کے اوپر موت کو ایک جسم دے گے، اور جسم دینے کے بعد اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ وہ موت اس لیے اس کو ذبح کیا گیا تاکہ اب جو ہے کسی کے اوپر موت نہ آئے۔ جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت کے اندر، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اس فانی دنیا کے اندر لافانی دنیا کی، لافانی آخرت کی، لافانی بقا کی تیاری کے لیے اللہ نے ایک سلیبس دے کے بھیجا ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا بھی ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ ممتحن جو ہوتا ہے، امتحان لینے والا، وہ بھی جب امتحان میں سوال ڈالتا ہے تو سلیبس کے مطابق ڈالتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر سوالات جو ہے وہ باہر سے بھی آ جاتے ہیں، سلیبس سے باہر سوال ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں سلیبس دے کے بھیجا ہے، یہ قرآن اور سنت، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو جو احکامات میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، اس سے باہر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ اب سلیبس بھی اللہ نے مہیا کر دیا، میرے اور آپ کے ساتھ پاس بڑی حفاظت کے ساتھ یہ پہنچ چکا ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں۔ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے نا، قرآن کی ایک زبر زیر بھی کوئی دنیا کا انسان نہیں بدل سکتا۔ بڑے بڑے آئے بدلنے والے، لیکن ان کا نام و نشان تک جو ہے وہ مٹ گیا۔ قرآن کی زبر زیر پیش در کنار قرآن کا نقطہ تک وہ ہٹا نہیں سکے۔ اس کی وجہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ نے خود بھیجا، اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لی کہ لوگوں قرآن کو بھیجنے والا، اس ذکر کو بھیجنے والا، اس سلیبس کو بھیجنے والا میں اللہ ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ اب حفاظت کرنے والا جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ آپ انسانوں کا حساب لگائیں کہ جس انسان کی حفاظت خدا کرے اس کو کوئی موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ دنیا تل جائے انسان کے اوپر جو ہے ظلم ڈالنے کے لیے، دنیا تل جائے جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کیا اس کا بال بھیگا ہو سکتا ہے؟
ذرہ برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو میرے دوستو، اس فانی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو سلیبس دے کے بھیجا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس سلیبس کو دیکھیں، کھولیں، پڑھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا باتیں کی، اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کے ساتھ کیا مخاطب ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا بنا کے، اتنی زبردست کر کے سجا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک وقت کے اوپر سورج نکلتا ہے، ایک وقت کے اوپر سورج غروب ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام جو ہے اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ تھوڑا سا بندہ سوچے کہ اگر ایک دن بھی سورج نہ نکلے، مکمل طور کے اوپر 24 گھنٹے سورج نہ نکلے، میرے اور آپ کے لیے جینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، میرے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو جو میری اور آپ کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے، وہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو بندہ سوچے۔ ایک تو جب وہ پیدا ہوتا ہے، اب اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے اس کے پیٹ میں کچھ آئے۔ جب اسے طلب ہوتی ہے، مانگ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکتا کہ مجھے کچھ ملے، میں کھاؤں، میری بھوک، میری پیاس مٹے۔ لیکن اللہ نے دیکھے نظام کیسا رکھا، وہ روتا ہے، آواز نکالتا ہے، ماں باپ جو ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے اسے بھوک لگی ہے، وہ اسے سیراب کرنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں، اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھیں کیسا نظام چلایا ہے۔ اس وقت منہ کے اندر اللہ نے دانت نہیں رکھے، اللہ کے کاموں کی اللہ حکمت جانتا ہے۔ دیکھیں بچے کے منہ میں دانت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ، میں اور آپ جانتے ہیں، وہ سخت قسم کی غذا کھالے ہضم نہیں کر سکتا، اس کا معدہ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ دور نہیں جاتے، روٹی بوٹی کی بات نہیں کرتے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجئے گا، کسی اس شعبے سے جو وابستہ ہے اس سے پوچھ لیجئے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتی سے جو دودھ جاری ہوتا ہے، ابتدائی دنوں کا دودھ، اس دودھ کے اندر رطوبت نہیں ہوتی، اس دودھ کے اندر رطوبت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ وہ رطوبت والا دودھ بھی بچہ اس کا جو ہے یہ معدہ ہضم نہیں کر سکتا۔ ابتدائی دنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے، دنیا اس نظام کو بنانے کے لیے، کرنے کے لیے لگ جائے تو جو اللہ کا نظام ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ کے کاموں کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اور بھیجنے کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا حشر ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ما کسبت ایدی الناس، اللہ نے اسی سلیبس کے اندر یہ بات بھی درج کر دی ہے، انسان جو تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کمائے گا، جو تو کرے گا وہ تیرے ہاتھوں کے ساتھ ہوگا، وہ تیرے عمل ہوں گے۔ لیکن تقدیر اسے کہتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے میں نے کب تک دنیا کے اندر رہنا ہے، آپ نے کب تک رہنا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اسے اللہ نے جو اندازہ لگایا وہ اللہ نے لگا لیا، فقدرہ تقدیرہ، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، کہاں سے کیا کچھ کھانا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہونی ہے، اور آپ کے پاس دولت کتنی آنی ہے، کس دنیا کے کس خطے کے اوپر آپ نے جا کے اپنا جو ہے لکھا ہوا ہے کہ لقمہ کھانا ہے، جو کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کے اوپر چھوڑا ہے کہ جو انسان کوشش کرے گا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہ ملے گا۔
آج میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک بندے کو بڑی دولت دی ہے، ایک بندے کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میرے پاس وہ دولت نہیں ہے یا میرے پاس وہ عزت نہیں ہے، ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں نے جو شروع میں بات کی ہے، اللہ اپنے کام کی حکمت جانتا ہے۔ اگر اللہ ہر ایک انسان کو فراغت کھلی فراوانی کے ساتھ دولت عطا کر دے، یقین کریں ہر جگہ کے اوپر قانون ہی قانون پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اندازہ لگا کے رکھا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی، دولت دے کے اللہ نے اس کے ایمان کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دی، دولت اس لیے دی تاکہ اس کا ایمان کنٹرول میں رہے، یہ اپنے ایمان کو یا اپنی دولت کو، ایمان کو محفوظ رکھے اپنی دولت کے ساتھ، ایمان کو محفوظ رکھے اپنے پیسوں کے ساتھ۔ یہ اللہ نے اس کو دے کے آزمایا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہی نہیں، لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے میرے پاس آئے، لیکن اللہ حکمت جانتا تھا، اللہ کو پتا تھا اس کو اتنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اتنا دیا تاکہ اس کا ایمان قائم دائم اور سلامت رہے۔ آج دیکھیں میں اور آپ یہ سوچ رکھتے ہیں یا نہیں، میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید جو نہیں آ رہا اللہ کی اس کے اندر کوئی حکمت ہے، میرے لیے اس میں بہتری ہے۔ جس دن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یقین کریں ہم رب کو اتنا قریب سے دیکھیں گے، ہمیں رب اتنا قریب سے نظر آنے لگ جائے گا کہ واقعتاً اللہ نے میرے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس میں بڑی حکمت رکھی ہے، اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے۔ ایمان بندے کا سلامت رہے تو اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ اس بندے کو دیکھیں جس کے پاس بڑی دولت ہو، لیکن وہ اپنی دولت کو، اپنی پیسوں کو، اپنی دولت کو وہ ایسے ناجائز کاموں کے اندر اس کو صرف کرتا ہے، تو اس کا ایمان تو گیا، ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو دولت دے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت بھی کرے، تو یہ اس کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرائکی علاقے ہیں نا، ان کا بھی آپ کبھی مشاہدہ کریں، ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے تو ادھر شادی بالکل سادگی ہے، ان کی شادیوں کے اندر جائیں، مکان ان کے کچے کچے ہیں، مکان کچے کچے ہیں، ان کے کام جو ہے آپ وہ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پیسہ دولت کنجروں کو بلا کے ان کے اوپر لٹاتے ہیں، ان کے اوپر پھینکتے ہیں، یہ جو سرائکی علاقے ہیں۔ لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے تو اللہ پھر کر لیتا ہے، اللہ کرنی جانتا ہے۔ تو آج اس کی دنیا کے اندر اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دیا، اللہ حکمت جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا۔ آپ اللہ کے دیے کے اوپر جس دن راضی ہوگے، میں نے کہا اللہ کو اتنا قریب سے آپ دیکھیں گے، آپ کو اپنے ہر معاملے کے اندر رب نظر آنے لگ جائے گا، آپ کو اپنے ہر کام کے اندر رب نظر آنے لگ جائے گا، اللہ کی حکمت نظر آ جائے گی۔ ایک ایک قدم کے اوپر آپ سمجھیں گے میرے لیے بہتری تھی، یہ میرے لیے بہتری ہے، اور زندگی آسان ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، مسائل یہ بکھریں گے نہیں، سمٹنے لگ جائیں گے۔ لیکن کب؟ جس وقت میں اور آپ اس ایک بات کے اوپر راضی ہو جائیں گے، جیسی میری زندگی گزر رہی ہے، اگر میں نمازی ہوں، یہ شرط نہیں، ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونی چاہیے، میرا جیسے میری زندگی گزر رہی ہے، میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نبی کو مانتا ہوں، جب یہ باتیں تسلیم کر لی نماز پڑھتا ہے، یہ شرط ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے بے نمازی، اس کا رب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جو چاہتا ہی رب یہ تھا لیعبدون، میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے یہ جنوں یا انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور سب سے عبادت کا اہم جو ہے رکن اور اہم حصہ وہ ہم نماز سمجھتے ہیں
کہ نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی نمازی نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کے اوپر وقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر پھر بھی جو ہے گناہ کی خواہشیں پیدا ہوتی ہے، پھر بھی وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، پھر بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، پھر اس سے ضرور دوبارہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے، اسے فکر کرنی چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھے بے حیائی سے نہیں روکتی۔ حالانکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، پھر بھی اگر نہ روکے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ایک سمجھدار ہیں الحمدللہ، میرا یہ آپ کے متعلق یہ نظریہ، اللہ نے شعور عقل دی، یہ باتیں اشارت ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وجہ تلاش کرنی ہے، وجہ یہ تلاش کرنی ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میں جو چل کے آیا ہوں، میں پیچھے کسی کا حق کھا کے تو نہیں آیا، میں نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ تو نہیں کیا ہوا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا۔ یہ وجہ پیچھے تلاش کر کے آپ مسجد کے اندر آئیں، پھر آپ کو یہ بے حیائی کے کاموں سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی۔ لیکن ایک بندہ حرام کی غذا کھائے، حرام جو ہے اپنے اندر لے جائے اور پھر کہے سکون دل کے اندر نہیں آتا۔ علماء تو کہتے ہیں نماز کے اندر سکون ہے، قرآن تو کہتا ہے نماز کے اندر سکون ہے، دین تو کہتا ہے نماز کے اندر سکون ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں سکون نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے حرام کی غذا، جس دن حرام کی غذا چھوڑ دی، نماز کے اندر وہ لطف و سکون حاصل ہوگا جو آپ کو دنیا کے کسی بھی اور کام کے اندر، کسی بھی دنیا کے کسی حصے کے اندر وہ سکون نہیں نظر آئے گا جو صرف اس نماز، اس سجدے کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ بے شک۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے جو نبی پاک کے ذریعے سلیبس ہم تک پہنچایا، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح قرآن یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، ایسے یہ حدیث بھی بعینہ منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں میرا پیغمبر اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا، میرا پیغمبر کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سورۃ النجم ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ فرماتی ہے کہ میرا پیغمبر اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، کسی کام کے کرنے کا حکم اپنی خواہش سے نہیں دیتا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، ہم لوگوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے اور پیغمبر کے درمیان کیا فرق رہ گیا، ہم اور کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم فرق، میں اور آپ کیا فرق بتائیں گے؟ اللہ قرآن کے اندر فرق بتا رہا ہے، کوئی بھی صورت دیکھیں اس کے اندر فرق نظر آ جائے گا۔ اس آیت کو دیکھ لیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرق واضح ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی مرضی سے ساری اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن نبی اپنی خواہش کے ساتھ کلام تک نہیں کرتے، بات تک نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے میرے اور نبی کے اندر، یہ فرق ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کے مطابق، ہمارے نبی تو وہ ہیں اپنی مرضی کے مطابق گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حدیث بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ دو گتوں کے اندر وہ قرآن کی شکل کے اندر بند ہے، اور یہ میرے پیغمبر کی سیرت کی صورت میں بند ہے، یہ حدیث کی شکل کے اندر بند ہے، کوئی بخاری کی شکل کے اندر، کوئی مسلم کی شکل کے اندر، کوئی ترمذی، کوئی نسائی، کوئی ابن ماجہ، کوئی ابو داؤد، یہ ان شکلوں کے اندر بند ہے، یہ بھی منزل من اللہ، یہ بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث جمع ہے، ان کے اوپر میرا اور آپ کا جس طرح قرآن کے اوپر ایمان ہے، اسی طرح حدیث کے اوپر ایمان ہے۔ حدیث کے اوپر ایمان نہ ہو تو سمجھو کلمے کے جز کے اوپر ایمان نہیں، جو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھو، نبی پاک نے فرمایا بخاری کی روایت من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ایمان ہوگا تو جنت ملے گی،
اب دیکھیں یہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ زبان کے ساتھ نہیں، قرآن کے اوپر ایمان بھی اور حدیث کے اوپر ایمان بھی یہ ہوگا تو یہ کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہوگا، تب جنت ملے گی۔ ورنہ ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، میں مانتا ہوں اللہ کام میرے بناتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ محمد کو نبی نہیں مانتا، دوسرے جز کو نہیں مانتا کلمہ کہ محمد رسول اللہ کو، آپ بتلائیں، یا پھر ختم نبوت کا انکاری ہے تو کلمے کا انکاری چاہے پہلے جز کا انکاری بن جائے چاہے دوسرے جز کا انکاری ہو، دونوں ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا بھی انکاری بنے گا تو اس کا من قائل لا الہ الا اللہ داخل جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی۔ اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ کون سی پانچ چیزیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شباب آقا، یہ حدیث بڑی توجہ سے آپ سنیں گے، شباب آقا قبل حرمک، نبی پاک نے فرمایا لوگوں اپنے بڑھاپے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو، میں اور آپ آج جوان بیٹھے ہیں، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، غنیمت سمجھو کہ جوانی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا لوگوں صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ بیماری آ جائے پھر آپ کو پتہ کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر ابھی بڑی دائمی بیماری آئی کوئی نہیں، میں اور آپ کسی دائمی بیماری کے اندر اللہ کا فضل اور شکر ہے مبتلا نہیں ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، مجھے اور آپ کو فالج ہوتا ہم یہاں نہ ہوتے، یا دائمی بیماری کوئی بھی لاحق ہو جاتی میں اور آپ یہاں تک نہ آ سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں لوگوں اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ آپ کو وہ نظر آتے ہیں، میں نے بھی اکثر کو پیغام جب دیا ہے کہ یار مسجد کے اندر آپ نے آنا ہے، آپ دیکھیں اس مسجد اللہ کے گھروں کو ہم آباد کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو آباد کرے گا، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اکثر کا آپ نے بھی کہا ہوگا، اکثر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہوئے تو ضرور آئیں گے۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں فراغ قبل، اس سے پہلے کہ تم مشغولیت کے اندر شامل ہو جاؤ، فراغ قبل شغلک، نبی پاک نے فرمایا اس سے پہلے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں اس فراغت کو غنیمت جانو، ورنہ پھر بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرا دل کرتا ہے، بڑے لوگ اس دنیا کے اندر، میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھوں، میرا دل کرتا ہے میں مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، میرا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں جلسوں کے اندر جا کے اللہ کا قرآن سنوں، حدیث سنوں، توحید سنوں، سنت سنوں، دل کرتا ہے لیکن میں جا نہیں سکتا، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے۔ اس کی وجہ نبی پاک نے پہلے سے بتلا دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو بتلایا کہ نبی پاک نے سلیبس بھیج کے یا اللہ نے سلیبس بھیج کے میرے اور آپ تک قرآن اور حدیث کی شکل کے اندر سب کچھ بتلا دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین نبی پاک کے اوپر مکمل ہو چکا ہے، ہر چیز ہمارے پاس آ چکی ہے۔ کل کو میں اور آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اکثر بندے حالانکہ دیکھیں نا یہ میں اور آپ غور کریں، ورنہ تو بندہ سوچے یار مولویاں بھی کوئی نہیں بچنا، بہت لوگ بے نمازی نے، نماز نہیں پڑھتے، کسی دکان کھولی ہے کوئی بندہ کوئی کرتا ہے کوئی کرتا ہے، بلکہ دور نہیں جاندے ایک مولوی ہے ٹھیک وہ گھر کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ نال گھر نماز نہیں پڑھتا، تو خاندان نماز نہیں پڑھتا، تے مولوی بھی تبلیغ نہیں کرتا ہوئے، اینو بھی پوچھو۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کچھ بتلا دیا ہے، یہ میرے اور آپ کے عقلی سوال ہیں، یہ عقلی لکوسلے ہیں، اس
سے بڑی دعوت کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتلائیں گے کہ اذان سے بڑی کوئی دعوت ہے؟ اذان ہر ایک کے کان تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی؟ کل کو اللہ نے کہنا ہے، وہاں یہ نہیں چلے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ نے کہنا ہے۔ قرآن کے اندر بار بار یہ لفظ موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں دی گئی تھی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اذان کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ مستور کے اندر یہ حی علی الصلاۃ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے نا موذن، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جو حی کا لفظ ہے نا، عربی دان یا کوئی سعودیہ جب گیا ہے اسے پتا ہوگا کہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا آؤ بلانے کے لیے، وہ عربی کے اندر اور لفظ استعمال ہوتا ہے، آؤ ہمارے پاس، ادھر آؤ۔ لیکن ادھر اذان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھیں حکمت دین کے اندر حیا کا لفظ بتلاتا ہے کہ دوڑ کے آؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اخیر درجے کا لفظ دوڑ بلانے کے لیے استعمال ہو گیا، حیا آؤ، اس کی طرف آؤ، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جس میں تم کامیابی تلاش کر رہے ہو اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ حالانکہ یقین کریں کامیابی اللہ دیتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ جوڑے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ بڑے لوگ ہیں، ان کے دل بڑے پرسکون ہیں، بڑے پرسکون ہیں، اس کی وجہ ان کو رب سمجھ آ گیا، ان کو رب اتنا قریب سب نظر آنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ وہ شروع والی بات میں نے جو عرض کی ہے کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہیں دے کے آزمایا، کسی کو اللہ نے متوسط درمیان طبقے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ سب کو بھیجنے کا مقصد اس دنیا کے اندر، اور سب کو یا بعض کو دولت دینے کا مقصد، بعض کو کم دینے کا مقصد، بعض کو زیادہ دینے کا مقصد، ایک ہی مقصد ہے، صرف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں آزمانا ہے، صرف اللہ نے دیکھنا ہے کہ میرا بندہ، میں نے اس کو جو ہے نعمتیں ہر ایک کے پاس ہے۔ میں اور آپ بس یہ سمجھتے ہیں، یا اس دنیا کے اندر ہر بسنے والا یہ سمجھتا ہے شاید دولت نعمت ہے، اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے، اور نعمت ہر ایک کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس آنکھیں نعمت ہے یا نہیں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک یہ کیمروں کا جو ہے، یہ کیمرے جو ہے وہاں تک ان کا میگا پکسل بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اندر یہ میگا پکسل رکھ دیا، ہم اتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہی تو ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ پاؤں ہم چل کے آئے ہیں، یہ نعمتیں ہی تو ہیں، ہم کھاتے ہیں، یہ نعمتیں ہی تو ہیں، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف دولت نعمت ہے، شاید مجھے نہیں ملی، یہ نعمتیں ہی نعمت ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے کائنات والو، اگر کوئی بندہ میری نعمت کو گننا چاہے، اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرنا چاہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن لوں گا آج، اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، وہ میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمت، اب اللہ نے لا تحصوها جمع کا صیغہ بولا ہے، ایک ایک قرآن کے لفظ، اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر بندہ جائے، یہ سمندر ہے، خدا کی قسم سمندر ہے، بندہ اس کے اندر غوطہ زن تو ہو، اس قرآن کے اندر ڈوبے تو صحیح، یہ حیران کر کے آپ کو رکھ دے گا۔ دنیا کے کلام قاصر ہیں اس سے، عاجز ہیں اس سے، یہ کلام ہی ایسا کلام ہے۔ اب اللہ نے اس جملے ایک لفظ کے اوپر غور کر لیتے ہیں، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس لا تحصوها کے اندر دانش بھی داخل ہے، آپ بھی داخل ہیں، ہر دنیا کے اندر بسنے والا بندہ داخل ہے۔ تو داخل کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور ہر طرح کی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ چلو میں اور آپ اپنا مطالبہ آگے رکھ دیتے ہیں اللہ کے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اور دے، آپ یہ چاہتے ہیں اللہ مجھے اور دے، تو اللہ اسی سلیبس کے اندر یہ بات کرتے ہیں، اور دینے کا یا اور تمہیں جو لینے کا ضابطہ اور قانون میں اللہ نے رکھا ہے وہ بھی اسی قرآن کے اندر ہے، وہ بھی اسی سلیبس کے اندر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بڑا آسان سا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کلیہ بیان کیا ہے، ملے گا، اور لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو،
لئن شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، جو نعمت ملی ہے اس کے اوپر تو شکر ادا کرو نا، لا ازیدنکم، اللہ وعدہ قرآن کے اندر کر رہا ہے، میرا اور آپ کا وعدہ خلافی ہو جاتا ہے، میں اور آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا لا ازیدنکم، میرا شکر ادا کر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر تو آپ دیکھیں میں اور آپ شکر ادا کرتے ہیں، یقین کریں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ سلیبس یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، نبی پاک نے کوئی چیز ایسی روک کے نہیں رکھی کہ جو میری اور آپ کی کامیابی کا جو ذریعہ ہو تو وہ روک لیا گیا ہو، نہیں۔ اس لیے تو کل قیامت کے دن اللہ نے کہنا ہے کہ آپ کو تو ہر چیز دی تھی، اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا تھا، مجھ تک جو ہے اب یہاں تو اللہ نے دیکھیں کیسے وسائل پیدا کیے ہیں، پلیٹ فارم اللہ نے دیے، جگہ کے اوپر دیکھیں مسجدیں بنی ہوئی، جگہ کے اوپر عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ غیر مسلم کے ملک کے اندر چلا جائیں، مسلم جب وہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس سے جو ہے اس کے کانوں تک اذان ہی نہیں سنائی دیتی، وہاں ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب ان ملکوں کے اندر یورپ کے اندر جاتا ہے، پچھلے دنوں کے اندر میں نے موبائل کے اندر دیکھا کہ ایک جو ہے ویڈیو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آج انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ اجازت، اس مسجد کے اندر اذان کی اجازت دی گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان ہوئی ہے، وہ اتنے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا کہ تو میں نے اس کو دیکھ کے یہ بات سمجھی کہ دیکھیں لوگ جو ہے ہمارے جو ادھر مسلمان وہاں جاتے ہیں وہ ترستے ہوں گے اذانوں کو، وہ ترستے ہوں گے کہ ہمارے کانوں کے اندر اللہ کا نام آئے، وہ ترستے ہوں گے میرے کانوں کے اندر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ترستے ہوں گے۔ یہاں دیکھیں جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیے ہیں، جگہ کے اوپر عبادت گاہیں بنی ہیں، اور کوئی جو ہے یہاں کسی کو قید بھی، کسی کے لیے کوئی قید بھی نہیں، جو مرضی آئے اپنی عبادت کرے، جو مرضی جب جی چاہے اس کا آگے ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں، بندہ آئے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو راضی کرے۔ آج دیکھیں میں اور آپ کسی انسان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے بھول جاتے ہیں، ہم اس انسان کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے رب سے دور ہونے لگتے ہیں، رب سے کٹنے لگتے ہیں، اور میرے اور آپ کی ناراضگی اس انسان کے ساتھ ہی رب کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، مشرق کے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے، امام کے ساتھ کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہونے لگتا ہے، حالانکہ دیکھیں معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تو قریب ہو نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تو نہ چھوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا دل لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ادھر مسجد بنائیں یا جگہ کے اوپر مسجد بنائیں، مسجد بنانے کی، مسجد کی اساس، مسجد کی بنیاد ایک چیز کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ ہر مسجد بنانے والا، ہر انسان، ہر کلمہ کو یہی اساس کے اوپر مسجد بناتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر مسجد بناتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر اللہ کے لیے جو ہے عبادت گاہ کھڑی کرتا ہے، بندے آئے اللہ کی عبادت کریں، صرف اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ آئیں لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے فراغ دین انسان ہی اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کو فراغ دین انسان ہی اللہ جسے توفیق دے وہی آباد کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے صرف منو جنت نہ لپے، ان لوگوں کو بھی ملے، یہ بھی لوگ جنت کے اندر جائیں، میں اکیلا نہ جاؤں۔ یہ تو بعض مولوی ہوں گے جو کہتے ہیں صرف میں جنتی باقی سب جہنمی، ورنہ مسجد بنانے والا وہ تو اس سے جو ہے استثناء ہے، وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ جنت کے اندر جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بندے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، دوڑے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ یہ تبلیغیوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ کیا کریں چیزوں کو دیکھ کے، یہ اللہ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جہاں جاتے ہیں علم ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، علم ان کے پاس، میں بڑے تبلیغیوں کو ملا ہوں، پاس بیٹھے جا کے بڑے مرکز کے اندر ہے، یہاں ایک مرکز میں آپ کو بات سناتا ہوں، میں تفسیر پڑھنے ادھر گیا، ایک مرکز کے اندر ادھر جو ہے ایک امام صاحب نماز پڑھتے، یقین کریں سینکڑوں کی تعداد سے لوگ موجود تھے، یہ رحیمیہ رہاں کے اندر امام صاحب نماز پڑھائی، امام صاحب نے سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات کو آگے پیچھے کر، جو پہلے پڑھنی تھی اس کو بعد میں، جو ترتیب کے لحاظ سے اس کو بعد میں پڑھ دیا۔ آدھے تبلیغی پیچھے کہنے لگے نماز کوئی نہیں ہوئی، آدھے کہنے لگے نماز ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کہنے لگا آپ میں سے کوئی صاحب علم ہو تو وہ ہمیں بتلائے کہ نماز ہوئی ہے نہیں،
پھر میں ان کو آگے بتلایا، میں نے کہا یہ معاملہ یہ ایسے، آپ دیکھیں اتنا، لیکن ان کے اندر یہ سنت والی بات ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا، وہ بات ان کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ کسی طرح بندے کہتے ہیں آؤ جی کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی لالچ دیتی ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے اتنی لالچیں دے کے قادیانی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، وہ بیٹیاں تک دے دیتے ہیں رشتوں کے اندر، کاریں کوٹھیاں دے دیتے ہیں، مسلمان کھانا دے کے، وہ دیکھیں اس سنت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو کھانا دیا جائے، لوگ آئیں کھانا بھی کھائیں، اللہ کا قرآن سنیں، قرآن اور سنت کو سنیں، وہ تبلیغی اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آج جب میں اور آپ یہ معاملہ کرتے بھی ہیں، آتے یہ کہتے ہوتے ہیں اسی روٹی کھانا ہے، اسی کھانا ہے، حالانکہ جو کھانا دینے والی ذات اللہ کی، واللہ خیر الرازقین، اس سلیبس کے اندر ہر چیز بند ہے، دینے والا بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے یہاں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں آ کے دے رہا ہوں، یہ جو میں کھانا دے رہا ہوں یہ میں نے نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ سارا کام اللہ کرنے والا ہے۔ یہ جو کھانے والے ہیں یہ کہتے ہیں اسی کو کھانا ہے، اسی کو لینا ہے، میں نے مشہور کے اندر یہ باتیں سنی ہیں اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ کہنے والا بھی کہتا ہے اے تو کھانا ہے نہیں، اسے شرم نہیں آتی، اسے کبھی قرآن کے اوپر غور نہیں کیا، رزق کا وعدہ اللہ نے انسان کے اوپر، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، میں اور آپ ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں، یقین کریں یہ اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو آگے اسباب مہیا کی آپ کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رضا کے لیے، بندوں سے اللہ راضی ہونے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دیے، وہ آگے کسی کی مدد کرتا ہے، وہ آگے کسی کی مدد کر دیتا ہے، وہ آگے کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ یہ سارے اسباب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، ایک تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لئن شکرتم، میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، دور سے آئے ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، مختصر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ میرے اور آپ کی روح کے لیے یہ غذا ہوگی، انشاءاللہ میرے اور آپ کے ایمان کا یہ حصہ بنے گا، اس سے ایمان بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ قرآن سے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے گی۔ اب جی میں اپنے آنے والے مہمان حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، وہ آئیں اپنے احسن انداز کے اندر، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اور آپ کی گوش خدمت کے اندر کچھ قرآن اور حدیث کے جواہر میرے اور آپ کے آغوش کے اندر ڈالیں، تاکہ میں اور آپ جو ہے اس سے سن کے استفادہ حاصل کریں۔ حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
منصوبوں کے مطابق اور دنیا آخرت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اللہ صحیح صحیح حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ سورۃ توبہ ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے بیت اللہ بنایا تھا. آج میں اور آپ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے رزق اور مال میں سے پیسہ خرچ کر کے خدا کا گھر تعمیر کرتے ہیں. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اور اعلان کر رکھا تھا کہ حلال کمائی ہو، حرام کی کمائی اس میں شامل نہ کی جائے. سب سے عظیم ترین عبادت گاہ مسلمانوں کی بننے جا رہی ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ بنانے والوں کے عقائد درست نہیں تھے. ابو جہل تھا اور اس کی کیبنٹ تھی، اس کے لوگ تھے، اس کے احباب تھے. انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اپنے دور میں. رب تعالیٰ نے ان سے شکوہ بھی کیا، گھر میرا بنا دے ہوتے سجدے بتن، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اقبال یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ان کے اس کام سے. بہت اچھا کام ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنا، لوگوں کی سجدہ گاہ بنانا جہاں لوگ آ کے خدا کی عبادت کریں، لیکن خیال کیجیے اپنے اندر کو بھی بدلنا ہوگا. اگر مسجد پہ مسجد بناتے گئے، بیت اللہ تعمیر کرتے گئے، پیسہ خرچ کرتے گئے اور اپنی داڑھی سے صفائی کرتا تھا بیت اللہ کی ابو جہل، اپنا کپڑا اور لباس اتار کے اس کی صفائی کرتا. لیکن خدا نے کہا جب عقیدہ توحید تسلیم نہیں کیا تیری ساری نیکیاں ہم منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں کوئی قبول نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کہتے ہیں مسجد بنانے کا حق ان کو ہے جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر. دونوں خرابیاں پائی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں. ابو جہل پارٹی میں پہلی ایمان نہیں تھا، اللہ پہ ایمان نہیں تھا، رسول اللہ پہ ایمان نہیں تھا. نمبر 2 آخرت کے بھی وہ منکر تھے، قیامت کے بھی منکر تھے. وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہواؤں میں بکھر جائیں گے، فضاؤں میں بکھر جائیں گے. دوبارہ کون ہے جو ہمیں زندہ کر سکے؟ اللہ رب العزت نے ان کے دونوں خیالوں کی تردید کی. او میاں نبی کے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو یہ ہم ہی میں سے پیدا ہونے والا یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یہ بھی تمہارا خیال باطل ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. نبوت میں بانٹتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں امام الانبیاء بنا دیتا ہوں. یتیم مکہ کو میں نے نبوت کا تاج پہنا کے خاتم النبیین بنا کے اس کو کائنات کی ساری عزتیں عطا کر دی ہیں. حسد نہ کرو، انکار نہ کرو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ. وہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے مسئلہ توحید، اسے بھی دل و جان سے تسلیم کرو، اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ. جو اس کے اوپر اپنے کتاب مقدس قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اس کو بھی مانو، اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ. اس کو اول سے لے کے آخر تک کتاب برحق مانو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، انکار نہ کرو. اور دوسری بات اللہ نے فرمائی یہ جو بیت اللہ تم تعمیر کر رہے ہو، بیت اللہ تعمیر وہ کرے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو. نبی پہ بھی ایمان،
اللہ پہ ایمان، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ بھی جو ایمان رکھے، مسجد بنانے کا حق ان کو ہے، وہ بڑے مقدر کے سکندر ایمان بھی ہو، نبی کے اوپر بھی ایمان ہو، نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان ہو، آخری نبی پر بھی ایمان ہو، نبی کے صحابہ کو بھی برحق سمجھے، کتاب مقدس کے مطابق زندگی گزارے، پھر مسجد بنائے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس طرح میرا گھر تعمیر کرے، میرا پیغمبر اپنے خوش نصیب امتیوں کو اعلان کر کے بتا دے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے چھوٹا سا بھی اللہ کا کوئی گھر تعمیر کیا، غرض یہ ہے لوگ عبادت کریں مجھے ثواب ملے، لوگ تلاوتیں کریں مجھے ثواب ملے، لوگ وہاں پر ذکر اذکار کریں مجھے اور میرے والدین کو ثواب ملتا رہے، اس خلوص کے ساتھ جو اللہ کا گھر تعمیر کرے چاہے چھوٹا سا بھی ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا ہوں، عربی گرامر کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ مسجدن اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ قلت کی ہے، چھوٹا سا بھی جو اللہ کا کوئی گھر تعمیر کرے، چھوٹا سا بھی گھر تعمیر کرے، مسجدن نکرہ ہے اور تنوین ہے، بتانے کے لیے آئی ہے، چھوٹی سی مسجد بھی کوئی بنائے، چاہے ایک مصلے کی، چاہے 2 مصلوں کی، چاہے 1000 کی، اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، خدا جب بھی دیکھتا ہے بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی میری بات نہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الرسل خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی شکل بھی نہیں دیکھتا، بندوں کے مال بھی نہیں دیکھتا، اللہ جب بھی دیکھتا ہے بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہی نہیں ہے، نیت خالص، 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے مسجد میں، نیت خالص ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ کسی بزرگ نے لکھا ہے بڑا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں جہنم بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا اور لوگوں کو ڈالے گا اس میں، اور اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے پوچھے گا حلم طلاقتی، کیا تو بھر گئی ہے اور آج نہیں ہے، پیٹ بھر گیا تیرا؟ جہنم کہے گی حل میں مزید، کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ، بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی ہے، اس کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، بڑی اتنی ہے کیونکہ اللہ کی قہاری صفت کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کے جلال کا اظہار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، بہت بڑی آگ ہے، لیکن وہ بادشاہ مطلق جو ہوا بندہ مومن سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس کے دربار میں آ کے سجدہ ریزیاں شروع کرتا ہے، 2 قطرے اس کے آنکھ سے ندامت کے نہیں گرتے کہ اللہ اس کے لیے جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ جڑی بڑی کوئی ہوئے جہنم، خدا دی رحمت تو بڑی نہیں نہ ہو سکتی، اسی لیے اللہ تو مایوس نہ ہویا کرے، خدا سے مایوس نہ ہو، بہت بڑی مایوسی سب سے بڑا گناہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ انسان نے سارے گناہوں بخشن تے قادر ہے، شرک نہ کرے۔ نبی دے ٹریک تو ہٹ کے بدعات نہ بڑی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت مجازات میں کھو گئی، اقبال کہتے ہیں حقیقت پہ رہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور نبی کا خطاب جسے حدیث کہتے ہیں، اور سیرت اصحاب صحابہ کرام کی پیاری سیرت، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، یقین کریں ہدایت انہی چیزوں میں ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس میں، پیغمبر کا خطاب یعنی نبی کی سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں،
اور نمبر 3 صحابہ کرام کی سیرت میں ان میں ہدایت کو اللہ نے بند کر کے رکھ دیا ہے. جو بندہ بھی ہدایت چاہتا ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب کو کھول اور اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ سارے راستے ہدایت کے تیرے لیے واہ کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو تقوی لے کے آتے ہیں، جو انابت لے کے آتے ہیں، جو رجوع لے کے آتے ہیں، جو نیت لے کے آتے ہیں، قرآن ان کو ضرور ہدایت دیتا ہے. اب اگلی بات سنیے، مسجد ہم نے بنا لی، اور یہ نہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوست. مسجد بن گئی، خوبصورت ترین مسجد. ذرا وہ اس وقت بھی یاد کر جب مسلمانوں نے مسجد نبوی تعمیر کی، خدا کی قسم قالین کوئی نہیں ہے وہاں پر، ایئر کنڈیشن کا کوئی بندوبست نہیں، لائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی سہولیات نہیں. اس کے باوجود تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اللہ کا پیغمبر امام بنا ہوا ہے، صحابہ مقتدی بنے ہوئے ہیں، مجمع لگے ہوئے ہیں، مسجد آباد ہے، مسجد چھوٹی ہے، نمازی بہت زیادہ ہے. آج تو فیسلٹی اتنی آ گئی ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا. اتنی سہولیات، سردیوں میں گیزر موجود، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی موجود، اے سی موجود، نرم و گداز قالین موجود، لاؤڈ سپیکر موجود، سارے اسباب کے باوجود مسجد ویران. نہ میرے دوست نہ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے. کلمے کے بعد، ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے. اور سنیے نماز کی فضیلت کوئی معمولی گل نہیں. اور میرے یار اور میرے دوست، تینوں کو کم ہوئے، کوئی پیسے دی ضرورت ہوئے، کسے اپنے یار کول جاویں، انہوں تنہائی چلے جاویں، وہ دے کن نے چاکھیں، مووی ٹیڑا کریں، اور یار میں نے پیسے دی ضرورت ہے، خدا را میری مدد کر. بندے نو ترس آ جاتا ہے، یار میرے کن نے گل کی تھی سو. عزت نفس کا بھی اس کو بڑا خیال ہے، کہیں میری عزت تار نہ ہو جائے، کوئی دوسرا سن لے گا، وہ میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائے گا. دیکھ لوگوں سے مانگ رہا ہے، اس کے اوپر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، صورتحال خراب ہو چکی ہے، پوزیشن خراب ہو چکی ہے. ان سے بچتے ہوئے تنہائی میں لے گیا، کان میں باتیں کرتا ہے، اس کو واسطے دیتا ہے اللہ کے نام کے، اسے بھی رحم آنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یار اتنے لوگ موجود تھے محلے میں، اتنے لوگ موجود تھے رشتہ داروں میں، ان سب میں سے اس نے میرا انتخاب کیا ہے، میرے کو ٹر کے آیا ہے. اور میرے کن نے چاگل کی تیسو، منہ بھی ٹیڑا کیا، اس نے اپنی ضرورت رکھ دی. بندے کو ترس آتا ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور سنیے رسول اللہ کا فرمان، یہ میں نے پس منظر ذکر کیا سمجھانے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء فرماتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے میں اللہ کے کان میں باتیں کر رہا ہوں. نمازی کی کر رہے ہوندے اللہ دے یناجی ربہ. یناجی کا مطلب عربی لغت کے اعتبار سے یہی معنی بنتا ہے، مناجات کرتا ہے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. اردو میں معنی یناجی ربہ، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. جس طرح کوئی یار اپنی جگری یار کے کان میں باتیں کرتا ہے، اس کو جا کے اپنی ضرورتیں بتاتا ہے. اور مسلمان نماز پڑھتے ہوئے یہی تصور کیا کر، میں سجدے میں گرا ہوا ہوں، کیونکہ بندہ جتنا جھک جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. انسان جتنا جھک جائے گا نا اتنا اللہ اس کو بڑا کر دے گا، اور جڑا جنہ بڑا ہونے کی کوشش کرے اللہ انہیں چک کے مار دے گا. یہ حقیقت ہے. فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. قرآن کہتا ہے انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا تھا میں رب ہوں. موسیٰ جڑے رب کی دعوت دے رہے وہ رب کوئی نہیں معاذ اللہ. فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. تکبر کا سریہ گردن میں آیا. اللہ نے کہا لگ کے دکھایا اس کو. پانی کی پھیٹوں میں، پانی کی موجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا، اور پھر پانی نے بھی جگہ نہیں دی، اٹھا کے باہر مارا. زمین میں دفن کرتے ہیں تو زمین بھی قبول نہیں کرتی. آج تک
مصر کے میوزیم میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اے لوگوں، تکبر نہ کرنا، تکبر صرف اس کو زیبا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے انہوں میں جچدی ہے، اور انسان نو میں نہیں جچدی۔ میری گڈی، میرا مکان، میری جائیداد، میرا عہدہ، میری کرسی، میرا سوٹ، میرا بوٹ، میرا ووٹ، میری فلاں، میری فلاں، اور میں نہ کریا کر، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، 4 دنوں دا میلہ زندگی پھر مٹی دی ڈھیری، یہ ہے اوقات میری۔ اور میاں لوگ تو دفن کرنے کے بعد ہاتھ بھی اسی قبر پہ جھاڑ کے آ جاتے ہیں، یہ ہے انسان کی اوقات۔ جب مٹی میں مٹی ہونا ہے تو اونچا ہونا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر تے اللہ دا قرب حاصل کر۔ یہ سجدے والی آیت ہے، میں امید کرتا ہوں سب کا وضو ہوگا، درس کے بعد سجدہ ایک کر لیں، اس آیت کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ تو سب کے قریب ہے، اللہ خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اوے بندے تیری رگے جاں اتنی تیرے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب ہوں۔ مجھے جس وقت بلانے والا بلائے، رات کے سناٹوں میں بلائے، دن کے اجالوں میں بلائے، بھری محفل میں بلائے یا علیحدگی میں بلائے، تنہائیوں میں پکارے، میں رب اس کی ہر وقت ہر ایک بات کو ہر زبان میں ہر جگہ سے سننے پہ قادر ہوں۔ میں تمہارے قریب ہوں، لہذا جو قریب ہو اسے بلایا کرو۔ یا اللہ تجھے بلائے تو کیسے سنے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَاسْجُدْ، اور سجدے چ ڈگ جا، گر جا سجدے میں، میرا قرب مل جائے گا۔ میں تو قریب ہوں ہی ہوں، جب تو سجدہ کرے گا تو تو بھی میرے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تو ہے نا قریب، ہم نے بھی قریب ہونا ہے خدا سے۔ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، کافر کے بھی قریب، مشرک کے بھی قریب، قادیانی کے بھی قریب، نبی کی نبوت کو ماننے والے کے بھی قریب، اپنوں کے بھی قریب، جو بیگانے بنے ہوئے خدا کے ان کے بھی اللہ قریب۔ اللہ تو سب کے قریب ہے، وہ کسی سے دور نہیں، اس کی پہنچ سے کوئی چیز دور نہیں۔ لیکن جب تیرے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں بھی اس کا قریبی بن جاؤں تو پھر تیرا حق بنتا ہے، تو جتنا زیادہ جھکتا چلا جائے گا اللہ اتنا زیادہ تجھے اونچا کرتا چلا جائے گا۔ سجدہ جتنے زیادہ کرے گا اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آخری بات اور بات ختم۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے بڑے خادم ہیں۔ میں اور آپ اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھیں، سنیں اور دیکھیں نا کیا ترجیحات ہیں ان لوگوں کی۔ ہر وقت فکر ہے آخرت کی، ہر وقت فکر ہے ایمان کی، ہر وقت فکر ان کو لگی ہوئی ہے کہ ساری آخرت چنگی ہو جائے، دنیا جو جی رہتی ہے۔ رسول اللہ کے خادم ہیں، سحری کے وقت پانی بھر کے دینے والے، مسواک اٹھا کے دینے والے، جوتے سیدھے کرنے والے، ہر وقت آگے پیچھے چلنے والے، کیونکہ دشمنیاں ہیں، کافر دشمن بنے ہوئے ہیں، صحابی کو خطرہ ہے کہیں اللہ کے نبی پہ حملہ ہی کوئی نہ کر دے، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، گارڈ بن کے رہتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے؟ سحری کا وقت تھا، قبولیت کا وقت ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ تو کسی کی بھی رد نہیں کرتا، وہ ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ لیکن جب نبی مانگے اور امتی کے لیے مانگے، ہاتھ پھیلا کے مانگے، اللہ ضرور نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ نے خوش ہو کے کہہ دیا مانگو میرے شاگرد، مانگو میرے مرید، مانگو میرے یار، کیا مانگتا ہے بتا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے تو دعا یہ کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھی بنا دے۔ کچھ نہیں چاہیے سن کوٹھیاں کھنڈرات بن جاتی ہے۔ توجہ، قابل فکر، قابل غور جملے۔ کوٹھیاں ایک دن کھنڈرات بن جاتی ہیں،
گاڑیاں ایک دن کباڑ میں بک جاتی ہیں، زمینیں ایک دن بنجر ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں ان زمینوں میں مجھے دفن ہونا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور میاں کپڑے بھی بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، عہدے چھن جاتے ہیں۔ نہیں چھنتا تو ایمان نہیں چھنتا، یہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جتنا اخلاص ہوتا ہے۔ اس لیے صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دنیا نہیں چاہی دی، دعا اگر میرے حق میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو دعا اللہ سے یہ کیجئے اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی گال سنا، نبی علیہ السلام سے گزارش کی نا صحابی نے کہ میرے حق کی یہ دعا کرنی ہے سحری دے وقت کی کرنی، اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرے نام رہنا چاہنا ہے نا، اعنی بکثرت السجود، اعنی بکثرت السجود، اور سجدوں کی تعداد بڑھا دے، سجدوں کی تعداد زیادہ کر دے، تجھے جنت میں میری یاری اور رفاقت مل جائے۔ سبحان اللہ کا قرب اور نبی کا بھی قرب چاہتے ہو تو سجدوں کی مقدار بڑھانی ہوگی، 8.5 نہیں، معذرت سے سوری ٹو سے، ہفتے میں ایک بار پڑھ لی جمعے کو، یا دن میں ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی، وڈا 3 ماریا تو 3 پڑھ لیا، نہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جس نے مجھے 70 سال کی زندگی دی ہے نا، اس نے میری زندگی میں سے روزانہ 5 منٹ مانگے ہیں، میں وہ بھی نہ دوں تو میرے اوپر ماتم ہی کرنا چاہیے تھا۔ 24 گھنٹے اس نے دے کے کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر ہماری نمازیں بھی کیسی نمازیں ہیں۔ مرغا جس طرح وہ دانا چگ رہا ہوتا ہے نا، ٹھوکریں مار رہا، ہماری یہی نمازیں، یہ نماز پڑھ، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ۔ جس نے 24 گھنٹے چلو دن میں دیے ہیں، اس نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ اس کی عبادت کے لیے خاص کر دے، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لے۔ جتنا تو جھکتا چلا جائے گا اللہ اتنی عزت عطا کرے گا۔ جو میں نے آیت میں تلاوت کی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسجد وہ بنائیں جو نمازی خود بھی نماز بھی پڑھے، یعنی مسجد تو بن جاتی ہے، اس کو آباد بھی کریں سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، ہاں جی مسجد کو آباد کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اگلی بات وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ان کے دلوں میں سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا سچا سچا نتھرا ہوا موحد اور مسلمان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی بیمار ہے جہاں کہیں بھی ہے جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، میرے مالک شفا کے خزانے صرف تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے سب مریضوں کو اور جو مائیں بہنیں بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو مسلمان اس دار فانی سے جا چکے ہیں میرے مالک ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب کی کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اور سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تکالیف سے دو چار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی غیبی مدد فرما، سب کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما، اس کا اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی نیک اور صالح حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بتقاضۂ بشریت کے ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پہ معافیوں کے کرم بھیج دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا،
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے، جس قسم کی بھی اس میں محنت کی ہے، چاہے کسی نے ایک پائی بھی خرچ کی ہے اور چاہے کسی نے ہزاروں اور کروڑوں خرچ کیے، یا اللہ ان سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے، دنیا آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو قرضے کی زد میں ہے، اپنی رحمت سے ان کے قرضوں کو ادا کروا دے، جو رشتوں کی مد میں پریشان ہے میرے مالک ان کے لیے مناسب رشتے کا بندوبست کر دے۔ یا اللہ سب مشکلات کو تو حل کرنے والا ہے، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں سب کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہمیں یاد ہے یہ بھول گئے، تو سب کو یاد رکھتا ہے۔ یا اللہ تجھے سب یاد ہے اور تو سب کی ضروریات سے بھی واقف ہے، میرے مالک سب مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما، کلمہ اسلام نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک